الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے 20 اگست 2022، دن ہے ہفتے کا، اور اگرچہ بھادوں کا موسم ہے بھادوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اگرچہ حبس بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن پچھلے کئی دنوں سے موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، اور بارشوں کا سپیل ہے جو پورے پاکستان میں جاری ہے۔ ان بارشوں کی وجہ سے جو پاکستان کے بہت سے علاقوں میں کافی ساری تباہ کاری ہوئی ہیں، خاص طور پہ بلوچستان میں، اور اس کے بلوچستان سے متعلقہ جو پنجاب کے علاقے ہیں جن میں ڈی جی خان ڈویژن خاص طور پہ شامل ہے، اس وقت شدید مسائل سے دو چار ہے۔ کون سا کے بارے میں ہے کہ وہ تقریباً کٹ چکا ہے، اس کا ہر طرف سے رابطہ کٹ چکا ہے۔ اسی طرح راجن پور سٹی بھی اس وقت دباؤ میں ہے، اور فاضل پور پہ بھی جو اس کے ساتھ قریبی اس کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ اس وقت جہاں موسمی حالات جو ہیں وہ اس ملک میں تباہ کاری پھیلا رہے ہیں، اور موسم ٹھنڈا ہے، لیکن پاکستان کی سیاست ہے کہ اس میں گرمی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ مارچ سے چلنے والا جو گرما گرمی کا ماحول ہے وہ کسی طرف کروٹ نہیں لے رہا، اور پاکستانی سیاست میں روز نئے اتار چڑھاؤ سامنے آتے ہیں، روز نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور جو تجزیے کیے جاتے ہیں، جو خبریں ہوتی ہیں، ان کی کوئی جو دیر پا رہنے کی جو صلاحیت ہے وہ اب بلکہ شاید گھنٹوں تک محیط رہ چکی ہے۔ پاکستان کی صورتحال کے بارے میں قطعاً اس وقت کوئی چیز بھی آپ پریسائزلی نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان کے بارے میں جب ماضی میں اس قسم کی جب کتابیں دیکھا کرتا تھا، یا میں لوگوں کی تبصرے پڑھتا تھا، میں کہتا یہ ربش رہے ہیں۔ جیسے نجم سیٹھی نے ایک دفعہ نیو دہلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، اور پھر جب پاکستان آئے تو پھر یہ غائب ہو گئے اور ان کا پتہ نہ چلا، وہ بڑے دنوں بعد جا کے ان کا پتہ لگا، اور پھر نجم سیٹھی سرفس پہ آئے۔ اسی طرح کچھ انٹرنیشنل آتھرس کی کتابیں ہیں، جن میں ایک کتاب کا جو ٹائٹل مجھے یاد پڑتا ہے، پاکستان ایز اے ہارڈ کنٹری۔ تو میں انہیں پڑھ کے یار کیا فضول باتیں ہیں، لیکن آج یقین مانیں کہ پاکستان اس وقت جس صورتحال سے دو چار ہے، اس میں کوئی ایک پہلو نہیں ہے کہ ہم اس ایک پہلو کے اوپر ہماری تشویش ہو۔ غرض یہ کہ پاکستان کا جو سوشل فیبرک ہے، اس کے علاوہ اکنامیکل، پولیٹیکل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشل، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس وقت ایک انتہائی وولٹائل صورتحال میں ہے۔ پاکستان کی صورتحال ایسی ہے جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا المناک حادثہ ہوا موٹر وے پہ ملتان کے قریب، جہاں ڈائیو نامی ایک کمپنی کی بس جو ہے وہ ایک آئل ٹینکر سے ٹکرائی، اور اس ٹکرانے کے نتیجے فوراً وہاں آگ بھڑک اٹھی، اور اس کے نتیجے میں 20 افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے۔ تو آگ کیسے لگی؟ ظاہر اس لیے لگی کہ وہ ایک ٹینکر سے ٹکرائی، ٹینکر سے آئل لیک ہوا، اور اس نے آنن فانن آگ پکڑ لی۔ تو پاکستان کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہے۔ پاکستان بھی کسی ایسے ہی کولیجن کی طرف جا رہا ہے جہاں آنن فانن آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔ پاکستان کا سیاسی نظام اس وقت بہت زیادہ کویسچنیبل ہے، کیونکہ سیاست میں کسی طور پر کوئی کروٹ، کوئی سکون یا کوئی اس کا نام نہیں آ رہا۔ سیاسی جماعتیں، اگر ہم یوں کہیں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی تقسیم دو طرح کی ہے، ایک جو عمران خان ہے، اور جو عمران خان کے خلاف ہے۔ تو اب یہ جو عمران خان والا فیکٹر ہے، یہ دن بہ دن اس کو میں کبھی کبھی تو سوچنے میں مجبور ہوں کہ یہ مس ہینڈل ہو رہا ہے، اس مسئلے کو پراپر انداز میں سیٹل نہیں کیا جا رہا، اور عمران خان بدی النظر میں لگتا ہے کہ ایک کرائسس میں پھنس رہے ہیں، لیکن اسی کرائسس سے وہ زیادہ طاقتور ہو کے نکل رہے ہیں۔ اور یہی سوال اس وقت پاکستان کی سیاسی نظام کے حوالے سے جن لوگوں کا عمل دخل ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا کویسچن مارک بنا ہے۔ اب کیا بات کروں میں؟ کوئی ایک بات ہو تو میں کروں۔ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ اس ملک میں وفاقی حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ مالی معاملات کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 3-4 مہینے سے سٹرگل کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی، اور اب ہم قریب ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں ہم داخل ہو جائیں۔ اس عرصے میں اس ملک میں لگا
کہ کہیں کوئی حکومت نام کی یا ریگولیٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے روپیہ کی قدر گری اور ڈالر کی قدر بڑھی تو اسے لگتا یہ تھا کہ اس ملک میں کوئی رول نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے، کوئی ریگولیٹر نہیں ہے۔ اب جب کہ یہ 60-70 روپے کا اضافہ جو حالیہ 3 مہینوں میں ہوا، اب اس میں کمی آ رہی ہے، تو ہماری حکومتی زعما بغلیں بجا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم ڈالر کو نیچے لے آئے۔ پوچھنا تو پڑتا ہے کہ ڈالر اوپر کیسے گیا تھا؟ جب گیا تھا تو تب آپ کیا کر رہے تھے؟ تب آپ کیا ریمیڈی کر رہے تھے؟ اس عرصے میں بہرحال جو ملک کا نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ صورتحال یہ ہے، کاروبار ٹھپ ہیں اس وقت۔ کاروبار جو ہے وہ کر رہا ہے جس کے پاس کوئی امپورٹ کا مال پڑا ہے اور اس نے ڈالر کی پرائس چینج کے اوپر اپنے مال کی قیمتیں بڑھا کر رات جو ہے دگنے سے تگنا کیا چوگنا منافع کمایا۔ جو لوگ روٹین کی بیسس پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو مسائل ہیں، اور ان کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ پروفٹ ریشو بھی کم رہی۔ اسی عرصہ میں ہمارے وفاقی بجٹ میں چھوٹے کاروباری طبقے کے لیے ایک فکس ٹیکس نافذ کر دیا، جو کہ ماہانہ بیس پر تھا بجلی کے بل پر۔ تو جتنے کا بجلی کا خرچہ نہیں تھا اس سے کئی گنا زیادہ ٹیکس تھا، جو آخرکار تاجروں کے احتجاج پر ہمارے وزیر خزانہ نے واپس لے لیا۔ تو بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس جہاں ایک طرف یہ بل بھی نہیں ہے کہ وہ کسی ٹیکس کو نافذ کر سکے اور ٹیکس کو کلیکٹ کر سکے، حکومت کے پاس تو یہ میکنزم نہیں ہے۔ ایف پی آر جو ہے جس کا کام اس ملک میں ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، وہ پتہ نہیں شاید کچھ اور کر رہا ہے، اور ٹیکس کلیکٹ کرنے کا کام پاکستان کے تجارتی اداروں کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہ کلیکٹ کر کے ایف پی آر کو جمع کرائیں۔ تو ایسا کرنے میں جہاں لوگوں کی ایکسپرٹیز کا مسئلہ ہے اور اس پروسیس کا بھی مسئلہ ہے جس پروسیس کے تحت ایف پی آر کو ٹیکس جمع کرانا پڑتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ہرڈنس ہے جس کو آج تک ایف پی آر ریزالو نہیں کر رہا، کیونکہ بعض چھوٹے لیول کے جو کاروباری ہیں ان کا اتنا ٹیکس نہیں ہے جتنا اس ٹیکس کو جمع کرانے کی پروسیسنگ چارجز ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں جناب، ہم حالت یہ ہے کہ اس وقت ہماری حکومت آئی ایم ایف سے قرضے کی شرائط پوری ہونے کی انٹینٹ کا جو لیٹر ہے اس کو ملنے پہ خوشیوں کے شادیانے بجا رہی ہے، اور ہمیں اس بات پہ بھی جو ہے مطلب خوشی کا اظہار ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ جی ہم چائنا سے ہم نے بات کی تھی اور چائنا نے ری شیڈیول کر دیا اپنے جو پیسے دیے تھے۔ اب مطلب ہمارے وہ مطلب ذمہ داران جو ملک کے اصل ذمہ داران ہیں وہ اب سامنے آ گئے ہیں۔ وہ اب چائنا کو بھی فون کرتے ہیں، وہ امریکہ کو بھی فون کرتے ہیں، وہ یو اے ای اور سعودی عرب سے بھی کہتے ہیں کہ پیسے دو۔ تو بات تو یہ ہے کہ ہماری پاکستانی سویلین ادارے کیا کر رہے ہیں، پاکستانی سول اداریوں کا کیا کام ہے، کیونکہ حالت تو یہ ہے کہ جس دن ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست لگی کہ یہ جو تعیناتی میں توسیع ہے یہ آئین کی یا قانون کے خلاف ہے، تو اس درخواست کے لگنے پہ اسٹاک مارکیٹ گر گئی تھی اور سرمایہ دار اس ملک سے پیسہ نکالنا شروع ہو گیا تھا۔ حالت تو یہ ہے کہ ہم کہتے تھے کہ جی عمران خان کو جو بائیڈن پسند نہیں ہے، اس لیے جو بائیڈن نے عمران خان کو فون نہیں کیا۔ تو میاں صاحب کو تو پرائم منسٹر بنیا 5واں مہینہ ہونے والا ہے، 4 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں، تو جو بائیڈن نے تو ابھی تک میاں صاحب کو بھی فون نہیں کیا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن پاکستان کی سول حکومت کے ساتھ کسی نوعیت کے بڑے رابطے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، ابھی پچھلے دنوں امریکی سینٹرل کمان کے جو کمانڈر تھے وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، ان کا تعلق ہے اور ان کا رابطہ ہے، پینٹاگون کا رابطہ ہے اور سی آئی اے کا رابطہ ہے۔ ہمارے وہ صاحبان جو بڑے عرصے سے دعویٰ کرتے تھے کہ عمران خان ایک کٹ پتلی حکمران ہے، تو اب تو وہ سارے کے سارے بھی ثابت ہو گئے کہ وہ بھی کٹ پتلی ہیں۔ مطلب اسٹیٹ بینک کے ایک گورنر کی تعیناتی کے لیے ہمیں 4 مہینے لگے کہ ایک مستقل گورنر اسٹیٹ بینک ہم تعینات کر سکیں۔ سیاست کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری مقننہ کے سارے فیصلے اب عدلیہ کر رہی ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن کی تعیناتی سے لے کر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگز اور وہاں پاس ہونے والے قوانین کی جانچ پرکھ جو ہے
وہ ہماری عدلیہ کر رہی ہے۔ لگتا تو اب یہ ہے کہ عدلیہ کی ایک پوسٹنگ، ایک بینچ وہ ہماری مقننہ میں بھی ایک ہونا چاہیے تاکہ وہ موقع پہ ان کو گائیڈ کرے۔ اس ملک کے اندر سیاسی محاذ آرائی کا اتنا شدید لیول آ چکا ہے کہ ان میں سے شاید کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، ماضی میں وہ لوگ جو ایک دوسرے کو گھسیٹنے کے دعوے کرتے تھے اب وہ شیر و شکر ہیں، اور عمران خان اور باقی سارے ایک طرف۔ تو اب کوئی ملک میں ایسا نہیں بچا، کوئی ادارہ ایسا نہیں رہا۔ سارے ادارے جو ہیں وہ اس وقت تنقید کی زد میں ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی فریق کی زد میں ہے۔ صدر مملکت کا عہدہ ایک ایسا تھا جس کے اوپر یہ بڑی پریسٹیج تھی کہ یہ مملکت کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی وہاں بھی معاملہ ایسا نہیں رہا۔ اب کوئی ایسا نہیں ہے جو ان سیاستدانوں کو ایک جگہ بٹھا کر ان سے کنسنسس کے فیصلے کرا سکے۔ ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اس ملک کو مساق معیشت کی ضرورت ہے، بالکل، لیکن یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ مساق معیشت سے مراد ان کی کیا ہے۔ مساق معیشت کیا ہے، مساق معیشت کیوں ضروری ہے، یہ بات میں شاید اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ یہ اس پہ ایک علیحدہ ویلاگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی اس موضوع میں آپ سے بات کروں۔ سیاست ڈسٹرب ہے، معیشت تو میں نے آپ سے پہلے کہا ڈسٹرب ہے، اور تو اور معاشرت بھی ڈسٹرب ہے۔ آپ پاکستان میں معاشرتی طور پر لوگوں کے رویے وہ تلخی کا شکار ہیں۔ بجلی کے بلوں نے لوگوں کی رہی سہی زندگیوں میں زہر گھول دیا ہے۔ مطلب وہ بجلی جو آپ پچھلے مہینوں میں استعمال کر رہے تھے، کر چکے ہیں، اس کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ لگایا جا رہا ہے، یعنی ہر آنے والے مہینے کے بعد بجلی مہنگی بھی ہوگی اور آپ کو پچھلی استعمال شدہ بجلی کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ بھی دینی پڑے گی۔ اس نے پاکستانی گھروں کے اندر ایک مشکلات کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ لوگ مہنگائی سے تو مر رہے ہیں، اب لگتا ہے کہ حد بھوک سے بھی مریں گے، کیونکہ اشیاء خرد و نوش بھی مہنگائی ہے۔ غرض کاروبار بند ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، اور اس ملک میں کوئی نہیں لگتا کہ کسی طرف کوئی سنجیدہ طبقہ، کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسے بزرگ، کوئی ایسے سرپرست جو بیٹھیں اور ان معاملات کو حل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ یہاں تو معاملات جو ہے وہ میں نے کہا نا کہ شاید ہم سارے لوگ ایک ڈائیو کی بس میں بیٹھے ہیں اور یہ بس کسی آنے والے ٹینکر سے ٹکرانے کے لیے شاید ٹکرانے والی ہے۔ یہ تھا میرا آج کا ویلاگ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔